آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ خدا کے کلام میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ اکثر ہم آج کی جو نئی نسل ہے اس کے بارے میں اکثر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کی نسل جو ہے وہ سنتی نہیں ہے، آج کی جو نئی نسل ہے وہ بے روی کا شکار ہے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں غلطی ہے، کہاں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جا رہا، جس کے سبب سے ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ بھی بزدلی ہے۔ دلیر آدمی اپنی غلطی کو بھی کیا کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ اور آج میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور آج کے کلام پر ہم پورا نہ اتریں تو یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے یہ موقع ہوگا کہ ہم کھلے انداز میں اپنے گناہ کو مان لیں، اقرار کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے، پہلی بات کہ بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہے، بائبل مقدس کس کی ذمہ داری عائد کرتی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے کہ کیسے ٹرین کرنا چاہیے، ان کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ کئی لوگ کر رہے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تربیت اس طرح نہ کر رہے ہوں جس طرح بائبل مقدس کہتی ہے۔ تو ہم یہ 2 باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے۔ اگر آج آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، اگر آج آپ بچے ایمان میں محفوظ نہیں ہیں، آج آپ کے بچے جو ہیں وہ اس دنیا اور اس کی آلودگی سے محفوظ نہیں ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کی نیگلیجنسی سے، کس کی اگنور کرنے سے ایسا ہوا ہے؟ تو بائبل مقدس اس کا واضح بتاتی ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے۔ میرے خیال میں نہ بھی بتاؤں تو آپ بتا سکتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر، کس کو کہا گیا ہے؟ والدین کو۔ پھر خدا کے کلام میں سے استثنا 6 باب 4 سے 9 آیت پڑھیں تو وہاں بھی خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے خدا کے کلام کو خود اپنے دل میں لے لو اور پھر بچوں کے ذہن اور دل میں ڈالو۔
اور پھر افسیوں کا خط 6 باب 4 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی خداوند میں کیا کرو؟ تربیت دے کر پرورش کرو. اور بھی بے شمار حوالہ جات ہیں پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں، جہاں خدا یہ واضح طور پر ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ والدین کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے انہیں میراث ملی ہے، خدا کی طرف سے ان کو تحفہ دیا گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کے بچے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور شاید پیسے دے کر کسی کا بیٹا یا بیٹی لے لی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا خون نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں میری بیٹی یا بیٹا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کو خدا نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، وہ لوگ جن کو خدا نے بچے دیے ہیں، ان کی ذمہ داری عائد کی ہے. اور یہ سجیشن نہیں ہے، یہ رائے نہیں ہے، یہ حکم ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں. کون تربیت کرے؟ ماں باپ. لیکن آج جہاں تک میری آبزرویشن ہے یا میرا مشاہدہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ وہ خدا کے حکم کی کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں. یہ خدا کا حکم ہے، اور اگر آپ خدا کا حکم نہیں مان رہے تو خدا کا حکم نہ ماننا کیا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہی ہیں تو ان کی کیا کریں؟ تربیت کریں. اور جب ہم حکم کو نہیں مان رہے تو گویا وہ والدین خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، اور اس گناہ کے نتیجے میں ان کی اولاد غیر محفوظ ہے ہر طرح سے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری محبت تو یہ ہوتی ہے، بچے پیدا کر دیے، پھر رات کو جب 11 بجے کہیں باہر سے آ گئے تو ایک کس اس کی ادھر سے کی ادھر سے کی، ہائے میرے لاڈلے، اور بس پھر صبح ماں باپ دونوں ہی نکل گئے، رات کو 11-12 بجے آ گئے، اور یہ منہ چوم لینا ہی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تربیت سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اس لیے محفوظ نہیں ہیں کہ ہمارے والدین خدا کے اس حکم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے جو خدا نے پرانے اور نئے عہد نامہ میں حکم دیا کہ والدین کی یہ ڈیوٹی ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ لوگ اس پر اس لیے زور نہیں دے رہے کہ وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے شاید، یا اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس دولت ہو، پیسے زیادہ ہوں، ہم گھر میں نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ چوری ہو جائیں گی. کہاں رکھ دیتے ہیں؟ بینک میں. کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ محفوظ ہے. ہم پیسے کے محفوظ ہونے کے لیے تدبیریں بناتے ہیں. بینک کون سا اچھا ہے جہاں سے پیسے کوئی آن لائن بھی چوری نہ کر سکے. پھر ہم اور طرح طرح کے کام اس طرح کرتے ہیں، اور چیزیں ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی گھر میں گولڈ ہو، سونا ہو، اس کو بھی شاید ہم کسی بینکر میں رکھ دیتے ہیں، اے چوری نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو. افسوس یہ ہے کہ یہ بچے خدا کی طرف سے نعمت ہیں، یہ بچے خدا کی طرف سے میراث ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم ان کی اہمیت کو، ان کی قیمت کو آج تک سمجھنے میں کیا ہے؟ ناکام ہے. ہم نے دولت کی حفاظت کی ہے، پیسوں کی حفاظت کی ہے، سونے کی حفاظت کی ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی حفاظت کی ہے جو کرنے کے بعد بھی ہم نہ کر سکے.
لیکن جو خدا کی طرف سے ہمیں میراث ملی ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے، اس کی تربیت کرنے میں ہم ناکام ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی وفات کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل ایسی آئی، نہ وہ اسرائیل کے خدا کو جانتی تھی، نہ اس کے کاموں کو جانتی تھی۔ تو اس کے پیچھے بھی کن کی نیگلیجنسی تھی؟ والدین کی، کہ انہوں نے نسل در نسل اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں نہیں سکھایا، تربیت نہیں کی، ان کو خدا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جبکہ خدا کا حکم تھا۔ یہ خدا کا حکم ہے، یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں، ان کی تربیت کریں تاکہ ان کے بچے محفوظ ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دے رہے، ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کی کہ یہ بچے بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، یہ خدا کی طرف سے میراث ہے، خدا کی طرف سے گفٹ ہے۔ ان کی حفاظت کرنا والدین کا کام ہے، ان کا خیال رکھنا والدین کا کام ہے، ان پر توجہ دینا والدین کا کام ہے۔ تو آج پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا کون ذمہ دار ہے؟ والدین۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے، اور اگر آپ یہ حکم نہیں مانتے تو آپ کنٹینیو مسلسل گناہ کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان کو کیا کریں؟ تربیت کریں۔ تربیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ تینوں ورد جن کا میں نے ذکر کیا ہے، استثناء 6 باب 4 سے 9 آیت، امثال 22:6 اور افسیوں 6:4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ان کی تربیت کریں۔ خدا کے کلام میں استثناء کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آج جو میں حکم تمہیں دیتا ہوں، والدین کو دیتا ہوں، یہ تمہارے اپنے دل میں کیا رہیں؟ نقش رہیں۔ پہلے تو والدین خود خدا کے احکامات کی بدولت اپنی تربیت کریں، اور پھر وہ یہ کلام اپنے بچوں کے ذہن اور دل میں کیا کریں؟ ڈال دیں، ذہن نشی کریں، ڈال دیں۔ یہ طریقہ ہے۔ کیا یہ کام آج ہم کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ خود خدا کے کلام کو اپنے دل میں ڈالیں گے اور بچوں پر محنت کریں گے کہ ان کے اندر یہ کلام ڈال دیں، راہ چلتے لیٹتے اٹھتے وقت، تو بچے آپ کی تعلیم کے ساتھ آپ کی اگزامپل بھی کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ اگر میں اپنے بچوں کو خدا کے کلام کو ان کے ذہن اور دل میں ڈالنے کی کوشش کروں گا تو میرے بچے اس تعلیم کے ساتھ میرا کریکٹر دیکھیں گے۔ اور جب والدین کا وہ معیار خود ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ بچوں کو تربیت دینے میں کیا رہیں گے؟ ناکام رہیں گے۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں اور ان کی تربیت کریں، اپنے طرز عمل سے بھی اور تعلیم سے بھی اپنی زندگی کا ان کو نمونہ دیں، اور پھر خدا کے کلام کو ان کے ذہن اور دل میں ڈال دیں تاکہ جب ان پر آزمائشیں آئیں، جب شیطان ان کو گمراہ کرنے لگے تو آپ نے اس کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا ہو کہ وہ آپ کی بیٹی اور بیٹا مر جائے
لیکن یسوع مسیح کا انکار نہ کریں. آج المیہ ہے کہ ہم صرف رونا دھونا دوسروں پر ڈال رہے ہیں, ہم گمراہی کا رونا بھی دوسروں پر ڈال رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں, انہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. آپ کی تربیت کی کمی جو ہے یہ شیطان کو موقع دے گی کہ اس کو کوئی ورگلا کر لے جائے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہم اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں پر اس دور میں توجہ نہیں دے رہے. بچوں کے مسائل کو چیک کریں, ان کے مسائل دوستوں کی طرح حل کریں, جارحانہ رویہ اختیار نہ کریں. بچے ہیں, آپ ان کی تربیت کریں, دوست بن کر ان کے مسائل کو حل کریں, ان کی پریشانیوں کو سنیں, کہ وہ بجائے باہر دوست بنانے کے اپنی ماں اور باپ کو دوست بنائیں. ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں اور ماں باپ میں بہت دوریاں ہیں. ماں باپ اپنے نشے میں کام زندگی گزار رہے ہیں, بچے اپنے نشے میں زندگی گزار رہے ہیں. اور جب ایسا ہوگا تو اس کا انجام بھی ایسا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیں, شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میرے بچوں کو گمراہ کرے. شیطان کو یہ حق حاصل ہے کہ میرے بچوں کو ورگلائے. شیطان کو حق حاصل ہے میرے بچوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے. اور مجھے شیطان سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں شیطان کا دشمن ہوں اور شیطان میرا دشمن ہے. میں کہوں کہ شیطان نے میرے بچوں کو ورگلا دیا ہے تو میں کہاں ہوں؟ میں نے ان کی تربیت نہیں کی, شیطان کا کام ہے. میں مسیح کا ہو کر اس کی مخالفت کر رہا ہوں, اس کا رائٹ ہے وہ میری مخالفت کرے, اس کا رائٹ ہے وہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو برباد کرنے کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے, ورگلائے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو اپنے لڑکے کی تربیت کرے تو وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. بس ہم رونا دھونا شیطان پر ڈال دو, لیکن خود جو میرا اور آپ کا جرم ہے, جو میری اور آپ کی غلطی ہے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش بائبل مقدس کے مطابق نہیں کر رہے. یہ بچے آج ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. پیسے اہمیت ہے, سونا اہمیت ہے, دیگر دنیا کی چیزیں اہمیت ہے جس کے نشے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں والدین, لیکن بچوں کی کوئی قدر نہیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, جو کچھ کر سکتا ہے. وہ مجھے یہ پہلے سے خبر رکھنی چاہیے. مجھے مار ڈالنے, میرے بیوی بچوں کو مار ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا, لیکن بائبل مقدس اس کا طریقہ بتاتی ہے. خدا کا کلام بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے طریقہ بتاتی ہے کہ آپ ان کی کیا کریں, خداوند میں تربیت کریں اور اپنا نمونہ دے, اور پھر وہ کلام ان بچوں کے ذہن اور دل میں ڈال دے. لیٹتے, اٹھتے, چلتے. آج کتنی مائیں یہ کام کر رہی ہیں, باپ کتنے کام کر رہے ہیں. تیموتھیوس کا باپ یونانی تھا اور اس کی ماں نے اس کلام کو اس کے ذہن اور دل میں کیا کر دیا, ڈال دیا. جس کے لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اے تیموتھیوس, تیرا بے ریا ایمان جو تیری ماں اور تیری نانی سے تجھے ملا ہے, کسی پادری صاحب سے نہیں ملا ہے, کسی فادر صاحب سے نہیں ملا ہے, کسی سنڈے اسکول سے نہیں ملا ہے, بلکہ ماں اور اس کی نانی سے یہ کلام اس کے اندر ڈالا گیا ہے. آج ہماری ماں اور نانیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جب برے حالات آتے ہیں پھر سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں.
لیکن ہم کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام میں جب خدا کا بندہ موسیٰ پیدا ہوا، فرعون اس کو مار ڈالنے لگا، لیکن خدا نے اس کو بچایا۔ 3 سال اس کی ماں نے دودھ پلایا، اور جب وہ بڑا ہو گیا وہ اپنے آپ کو عبرانی سمجھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے دودھ کے ساتھ شریعت بھی پلا دی، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے عبرانی بھائی کو ایک مصری مار رہا ہے، آگے بڑھ کر اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ یہ کس نے سکھا دیا؟ جو ماں نے دودھ کے ساتھ شریعت اس کو پلا دی، یہ اس نے سکھا دیا۔ آج ہماری مائیں کیا سکھاتی ہیں دودھ کے ساتھ؟ یہ آپ کا تایا بڑا خراب ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ چاچا تو ایسے ہی ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ ماموں بھی ریاکار ہے، اماں ہی تھوڑی ٹھیک ہے بالکل، باقی سارے ہی خراب۔ یہ نفرت ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کی خداوند میں تربیت کریں، ان کو خدا کے کلام کی باتیں ان کے ذہن اور دماغ میں ڈالیں۔ وہ مر جائیں گے لیکن ایمان سے منکر نہیں ہوں گے۔ ان کے ساتھ مل کر دعا کریں، ان کے ساتھ مل کر بائبل سٹڈی کریں، ان کے ساتھ مل کر ڈسکس کریں، ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی پرابلمز دوستوں کی طرح آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اور پھر آپ ان کا بہتر حل نکالیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے بچے باغی اور سرکش ہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان سے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ آپ خود خداوند میں اتنے مضبوط ہو جائیں اور آپ کے بچے خداوند میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ صدرک میثق عبدالنجو کی طرح آگ میں جل جانا پسند کریں، لیکن اپنے خدا کے خلاف کام کرنا پسند نہ کریں۔ کیا ہم نے اس سطح پر اپنے بچوں کی پرورش کی ہے؟ محبت اور چھڑی دونوں کا استعمال کیا ہے؟ ہمارے ہاں چھڑی استعمال کرنی ہے تو اس کا بھی کیا ہے، اگر ہاتھ میں چھری پکڑی ہے تو وہی مار دی، چل بھائی۔ یہ تربیت نہیں ہے پاگلوں کی طرح۔ بچوں کی اگر مارتے بھی ہیں تو اس میں بھی دیکھ کے مارے کہ ہڈی نہ ٹوٹ جائے، یا پھر محبت کرنے میں آئے تو بس سارا دن منہ ہی چومتے رہو، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ تو خدا را محبت بھی کرے، چھڑی بھی استعمال کرے، اور ساتھ اپنا نمونہ دیں تاکہ بچے دیکھے کہ میری ماں اور میرا باپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، تاکہ وہ بھی خدا کے ساتھ وفادار ہوں۔ جب بچے دیکھیں گے اس کی ماں اور اس کا باپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں، تو آپ کا برا اثر بچوں پر پڑے گا اور وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے۔ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ بنیں تو یہ ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور یہ خدا کا حکم بھی ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس حکم کی فرمانبرداری کریں تاکہ آپ کے بچے محفوظ بن جائیں۔ جب وہ ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے تو پھر کسی بھی آزمائش کا وہ خدا کی قدرت کے ساتھ سامنا کر سکیں گے۔ ان کو یہ سکھائیں کہ جب آزمائشیں آئیں تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، لیکن جس خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے آپ اس کو پکارو گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس خدا کے ساتھ مل کر آپ ہر قسم کی آزمائش کا کیا کر سکتے ہو؟ سامنا کر سکتے ہو۔ اس خدا کے ساتھ مل کر ہر قسم کی پرابلم کو سولو کر سکتے ہو۔ اس خدا کے ساتھ مل کر اب کسی قسم کے بحران کو بھی آپ اس پر قابو پا سکتے ہو۔ لیکن یہ ضرورت کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ آج والدین خصوصی اس پر توجہ کریں
کہ آج تک آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا. آپ انہیں اتنے مہنگے سکولز میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی اگر آپ خود ان پڑھ ہیں تو بچوں کے لیے ایک ٹیچر رکھ لیں، بائبل ٹیچر رکھ لیں. جہاں اتنے پیسے دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گمراہ نہ ہوں تو ایک بائبل ٹیچر رکھ لیں، یا پھر ایسے ٹیچر سے ان کو اسٹڈی کروائیں کہ وہ بائبل کا پیریڈ بھی پڑھائیں. ان کو بولیں کہ ہم آپ کو ایکسٹرا پیسے دیں گے، آپ اس کو بائبل بھی پڑھاؤ. لیکن وہ تو کوئی پڑھائے بھی تو ہم کہتے نہیں اس کو چھوڑو جی، اسے انگریزی سکھاؤ. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہر ماں کہتی جی میرے بچے کو انگریزی سکھاؤ بھائی، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بائبل بھی سکھاؤ. بائبل سے کوئی سروکار نہیں، انگریزی اچھی بولتا ہو، واہ کیا کمال ہے. چاہے جہنم میں چلا جائے، چاہے کل وہ مسیحی نہ رہے، بس ماں باپ کے شوق پورے ہو جائیں. کاش ہم درد دل سے سوچیں، غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، سنجیدہ ہوں. آنکھیں بند کرنے سے آپ کے بچے محفوظ نہیں بنیں گے، دوسروں پر الزام لگانے سے آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے. ان کی تربیت کرنے سے آپ کے بچے محفوظ بھی ہوں گے اور خدا کے ساتھ وفادار بھی، اور آپ کے ساتھ وفادار بھی. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام کو سنجیدگی سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.